بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. آج کی درس کا آغاز سورہ تکویر کی آیت نمبر 15 سے کیا جا رہا ہے. 29 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے جس کی 14 آیتوں کا درس گزشتہ اتوار کے اندر ہوا تھا. اس سورت کی ابتدائی آیتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے آخرت کے مناظر کو بیان فرمایا. آخرت کے ہولناک اور آخرت کے ہیبت ناک مناظر کا ذکر ہے. جب چاند، سورج، ستارے، سیارے اور جتنے بھی اجرام فلکیہ ہیں، یہاں تک کہ آسمان و زمین کو بھی لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا اور ان سب کو تہ و بالا کر دیا جائے گا، وہ منظر کس قدر خوفناک، ہیبت ناک ہوگا، اس کا تصور ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی. تو اللہ جل شانہ نے پچھلی آیات کے اندر آخرت کا منظر بیان فرمایا تھا. آیت نمبر 15 سے آخر تک کی آیتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے مشرکین مکہ کی کچھ بے سر و پا قسم کی باتوں اور نظریات کا رد فرمایا. مشرکین بت پرست جب یہ دیکھنے لگے کہ لوگ قرآن کریم کی تاثیر، قرآن کریم کی فصاحت، بلاغت اور حضور علیہ والسلام کی اخلاق کریمانہ کو دیکھ دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں اور جوق در جوق اس قرآن کو سن کر لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس قسم کی بے سر و پا باتیں اچھالنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو کسی جن ون کا کلام ہے، کسی شیطان کی باتیں ہیں جو نعوذ باللہ یہ شخص ان جنات سے یا ان شیاطین سے سن کر آتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے. عربوں کے اندر کہانت کا بڑا زور تھا، کاہنوں، نجومیوں پر بڑا وہ عقیدہ رکھتے تھے، اعتقاد رکھتے تھے. کہانت کا مطلب کاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو یہ کہا کرتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسے مخلوق ہیں جو مجھے مستقبل کی باتیں اور پیش آمدہ واقعات، پیش آمدہ خبریں وہ مجھے بتلاتا ہے. مغیبات یعنی غیب کی باتوں کو جاننے کا وہ دعویٰ کرتے تھے اور بس اوقات اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر جاتے تھے. تکے میں اور اندازے میں کچھ درست بیٹھ جاتی تھی اور اکثر و بیشتر غلط ہوتی تھی. تو کہانت پر ان کا بڑا عقیدہ تھا اور کہانت کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ بعض ایسے نجومی قسم کے لوگ جو ستاروں کی چال پر، ستاروں کی رفتار پر، ان کے طلوع و غروب پر یقین رکھتے اور ان ستاروں کو اپنی ذات میں مؤثر سمجھا کرتے تھے کہ ستارے، ان کی چال، ان کی رفتار یہ انسان کی طبیعتوں پر، انسان کے مستقبل پر، ان کی زندگیوں پر بڑا اثر ڈالتے ہیں. یہ اس قسم کا اعتقاد اور نظریہ ان کا تھا. حالانکہ ایمان والا ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ جل شانہ کے حکم کے تابع ہیں. چاند، سورج، ستارے، سیارے، جتنے بھی نظام اس کائنات کے اندر ہیں وہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. تو ان ستاروں کو یہ مؤثر بذات سمجھا کرتے تھے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ستاروں کی چال پر اور ستاروں کی رفتار پر یقین رکھتے ہیں، مختلف قسم کے برجوں کا وہ اعتقاد رکھتے ہیں اور طرح طرح کی ستاروں کی بنیاد پر
علم نجوم کی بنیاد پر وہ مستقبل میں پیش آنے والی واقعات اور پیش آنے والے حادثات کی خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں آج بھی رائج ہیں۔ پامس قسم کے لوگ، دست شناس، ہاتھ دے کر اندازے لگانے والے، یہ سب کہانت کی مختلف شکلیں ہیں۔ فال نکالنے والے، نجومی ستاروں کی چال دیکھ کر فیصلے کرنے والے، اور اسی طرح ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر اندازے لگانے والے، اور اسی طرح جو برجوں اور طرح طرح کی جو ہے چاند و سورج کے منازل پر اعتقاد رکھ کر مستقبل کی باتیں بتانے والے، یہ سب کہانت کی شکلیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان کو یقین کے ساتھ برحق سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے یا اس کا اعتقاد رکھتا ہے تو اللہ بچائے کفر کے دائرے میں داخل، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو مستقبل کی کسی بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ اگر کوئی تخمینہ اور اندازہ اور امکان کو بتلاتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، جیسے موسمیات والے بہت ساری باتوں کی پیشن گوئیاں کر دیتے ہیں کہ بھائی بارش کا امکان ہے یا فلاں جو ہے آندھی طوفان کا اللہ بچائے امکان ہے کہ اللہ حفاظت کرے، زلزلوں کے امکانات ہیں، تو امکان کی حد تک تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اگر کوئی اس کا اعتقاد رکھے، اس کو برحق سمجھے اور اس پر یقین کرے تو یہ انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے، دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کے غیب دان ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو آنے والے واقعات کا علم ہے اور اس کو اس واقعات کا برحق علم ہے، تو یہ تو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے مترادف ہوا۔ تو اس لیے یہ مشرکین اس قسم کی باتیں وہ کہا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ نجومی ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، یہ کاہن ہیں، اس قسم کے بے سر و پا قسم کے اعتراضات ان کی طرف سے تھے۔ کہتے نا جب کھسیانی بلی کھمبا نوچ، جب دیکھا کہ وہ دلائل کی زبان سے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قرآن کے اعجاز کو، قرآن کی تاثیر ایسی تھی کہ ہر سننے والا نہ چاہتے ہوئے بھی متاثر ہو جاتا تھا، تو یہ دیکھنے کے باوجود دیکھا کہ بھئی ہم دلائل سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ویسے ہی نہیں روک سکتے، تو اس قسم کی بے سر و پا قسم کی باتوں کا انہوں نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں انہی کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے چند ستاروں کی قسم کھائی گئی، ان کی چال کی قسم کھائی، فلا اقسم بالخنس، قسم ہے ان ستاروں کی جو ہے پیچھے چلنے لگتے ہیں، الٹا چلنے لگتے ہیں، الجوار الکنس، اور ان ستاروں کی جو چلتے چلتے دبک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر دو طرح کے نظام چل رہے ہیں، ایک تو نظام شمسی کہلاتا ہے، سائنس کی روح سے یہ نظام شمسی اپنے تمام تر ستاروں، چاند وغیرہ کے ساتھ ایک بہت بڑے ستارے نصر واقع کے نام سے جو کروڑوں نوری سال کی دوری پر ہے، یہ پورا نظام شمسی ایک ہی سمت میں سفر کر رہا ہے، یہ آج کل کی سائنس کہتی، لیکن اللہ جل شانہ نے اسی کے بالمقابل ایک اور نظام وضع کیا ہے جو 5 ستاروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 ستارے فلکیات کی اصطلاح میں خمسہ متحیرہ کہا جاتا ہے۔ ان کی رفتار دیگر اجرام فلکیہ کے مقابلے میں بالکل ہٹ کر ہے، اگر وہ آگے کی سمت میں چلتے ہیں تو یہ بالکل الٹی سمت میں چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان دو متوازی قسم کے نظام کو اس لیے رکھا تاکہ کوئی آدمی نہ سمجھے کہ یہ اپنی حرکات میں مؤثر بذات ہے، اپنی ہر حرکت کے اندر یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ چلائے تو ایک رخ پر، اللہ چلائے تو واپس الٹا چلا دے، کوئی اس رخ پر چل رہا تو کوئی اس رخ پر چل رہا، یہ اللہ جل شانہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ جل شانہ جب چاہے جس رخ پر آدمی کو چلا دے، جب چاہے اللہ ان اجرام فلکیہ کو جس رخ پر چلائے تو اللہ کے اختیار ہے۔ تو یہ در حقیقت ان ستاروں کی رفتار کو بتلا کر انسان کو بھی حقیقت کا ادراک کروایا گیا کہ انسان بھی اپنے آنے جانے میں با اختیار نہیں ہے۔ جب اللہ چاہے گا تو دنیا میں آئیں گے، دنیا میں رہیں گے، جب چاہے گا اللہ تو دنیا سے نکل جائیں گے۔ نہ آنے میں ہم اپنے اختیار و ارادے میں تھے اور نہ ہی جانے میں ہم با اختیار ہیں۔ لائی حیات آئے موت لے چلی چلے،
نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے، نہ آنے میں خوشی تھی نہ جانے میں خوشی تھی. انسان کسی بھی طرح کا با اختیار نہیں ہے اپنی زندگی اور اپنی موت کے حوالے سے. تو فلا اقسم بالخنس، خنس کا معنی پیچھے ہٹنے والا، اسی سے لفظ خناس بھی نکلا ہے. سورہ ناس کے اندر اللہ جل شانہ نے ان شیاطین کا ذکر فرمایا ہے، من شر الوسواس الخناس، ان شیاطین کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جو وسوسے ڈالتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے، دبک کر بیٹھ جاتے، چھپ جاتے. یہ شیطان کا طرز عمل. شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. جیسے ہی دیکھتا ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرنے لگا ہے تو پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ انسان غافل ہو گیا تو دوبارہ سے وسوسے شروع کر دیتا ہے. یہ شیطان کا طرز عمل. تو یہ ستاروں کے حوالے سے بھی فرمایا کہ کچھ ستارے مخالف سمت میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے دبک جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ 5 ستارے کہلاتے ہیں. اللہ جل شانہ نے ان کا ذکر فرمایا، ان کی قسم کھائی، اور اس کا مقصد بھی صرف اس جیسی فرسودہ اور بے سر و پا قسم کو رد کرنا تھا کہ ستارے اپنی ذات میں مؤثر نہیں ہوتے اور نہیں یہ اپنی رفتار میں با اختیار ہیں. ہر ستارہ، ہر قسم کا آسمان میں پائے جانے والا جرم اور ہر قسم کا فلکی وجود یہ اللہ کی حکم کے تابع ہے. اللہ جس رخ پر چاہے گا ان کو چلائے گا. اللہ مخالف سمت پر چلانا چاہتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہیں. الجوار الکنس، جوار کا معنی آتا ہے سیدھا چلنے والے، اور کنس کا معنی آتا ہے چھپ جانا. کناس یہ ٹھکانے کو کہا جاتا ہے. ہرن اپنا ٹھکانہ جو بناتی ہے وہ بھی کنس کے نام سے تعبیر کیا جاتا. مطلب یہ کہ چلتے چلتے رک جاتے ہیں، دبک جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ایک سمت میں چلتے ہی نہیں رہتے. واللیل اذا عسعس، اور پھر تیسری قسم کھائی رات کی جب وہ ڈھلنے لگے اور جب وہ چھٹنے لگے. والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے لے. صبح کی سانس کا مطلب جب صبح کا آغاز ہوتا ہے، جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں صبح کے آغاز میں چلتی ہیں جس کو باد نسیم کہا جاتا ہے، ان ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے کو جو دن کے آغاز میں صبح کے وقت ہوتی ہیں، اللہ جل شانہ نے صبح کے سانس لینے سے تعبیر فرمایا. والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے. انه لقول رسول کریم، یہ جو کلام ہے کسی جن یا شیطان کا پہنچایا ہوا نہیں ہے، یہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے. ذی قوت، جو بڑا قوت اور طاقت والا بھی ہے. عند ذی العرش مکین، اور عرش والے کے نزدیک بڑی قدر و منزلت والا بھی ہے. اور اس سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. مشرکین کی اس بات پر رد ہے کہ لانے والا فرشتہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، یہ بڑی قوت والا فرشتہ ہے. کسی جن کی، کسی شیطان کی مجال نہیں ہے جو ان سے اچک لے، جو ان سے چھین لے، یا اس سے چھین کر کوئی اس میں رد و بدل کر دے، کوئی کمی بیشی کر دے، کوئی تحریف کر دے. یہ کسی جو ہے مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو ہرا سکے. ذی قوت، وہ قوت کا مالک بھی ہے، طاقت کا مالک بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی قدر و منزلت والا بھی ہے. مطاع، وہ ایسا فرشتہ ہے کہ تمام فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں. ثم امین، پھر امین بھی ہے، یعنی اس نے خود بھی خیانت نہیں کی اور کوئی اس کے پاس موجود چیز میں خیانت کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا. اللہ جل شانہ نے ان آیات میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان فرمائی. احادیث مبارکہ کے اندر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور نے پوچھا کہ اللہ نے تمہیں کتنی طاقت دی؟ اللہ تمہارے بارے میں کہتا ہے ذی قوت، تم تو بڑی قوت والے ہو، کہ ذرا بتاؤ اللہ نے تمہیں کتنی طاقت دی، کتنی قوت دی؟ تو حضرت جبریل فرمانے لگے کہ قوم لوط کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. قوم لوط کی پوری بستی کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے الٹا کر کے پٹخ دیا تھا. یہ شرق اردن، بحیرہ مردار جس کو ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے، یہ اردن کے مشرقی علاقوں کے اندر حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ 4 بڑی بڑی بستیاں آباد تھیں، جن میں باغات بھی تھے، جن میں لوگوں کی تعداد بھی 4 لاکھ کے بقدر تھی. 4 لاکھ. حضرت جبریل فرماتے ہیں میری طاقت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہ میں نے 4 بستیاں
جن میں لوگوں کی تعداد بھی 4 لاکھ تھی، اپنے پر کے ایک کنارے سے میں نے اٹھا کر آسمانوں تک میں لے کر گیا اور آسمانوں کے اتنے قریب کر دیا کہ ان بستیوں میں موجود کتوں کی بھونکنے کی آوازیں اوپر آسمانوں میں سنائی دی جانے لگی، اور پھر میں نے ان کو الٹا کر کے وہیں پٹخ دیا اور اتنی زور سے وہ نیچے گرے کہ زمین میں موجود پانی باہر امڑ آیا، اور آج وہاں وہ بحیرہ مردار ڈیڈ سی قائم ہے، وہ اتنا کھارا اور نمکین پانی نکل آیا، کوئی جاندار وہاں جی نہیں سکتا، کوئی مچھلی زیرو حیوانی آبی حیوان وہاں پر کوئی موجود نہیں، کوئی انسان بھی اگر گر جائے تو اس کی کثافت اور اس کے گاڑے پن کی وجہ سے کوئی ڈوبتا بھی نہیں ہے وہ آدمی، بغیر اس کے جو ہے نا لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کی وہ عبرت کی جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے ان بستیوں کو نیست و نابود کیا، پر کے ایک کنارے سے 4 شہر آسمانوں تک اٹھا کر لے کر گئے۔ اس سے آپ ان کی قوت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے اللہ جل شانہ نے حضرت جبریل کو 600 پر عطا فرمایا، 600 پر، اور یہ ایک پر کے کنارے کا کرشمہ تھا، اور ایک ایک پر اتنا ہے کہ جو مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنا گیپ ہے کہ 500 برس تک اگر ایک تیز رفتار پرندہ اڑ کر اس کو عبور کرنا چاہے تو عبور نہ کر سکے، اتنی دوری اور مسافت ان کے دونوں کندھوں کے درمیان۔ انہ لقول رسول کریم، کہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، ذی قوت، جو بڑی قوت اور طاقت والا بھی ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان سے کوئی چھین کر اس میں کوئی رد و بدل کر سکے، اس میں کوئی خیانت کر سکے، تبدیل کر سکے، یا اس وحی کے اندر کوئی تبدیلی لا سکے۔ یہ مشرکین کا اس عقیدے کا رد ہے جو یہ کہا کرتے تھے یہ کسی جن اور شیطان کا لایا ہوا کلام ہے، کسی فرشتے کا یا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، کوئی معمولی فرشتہ نہیں، عند ذی العرش مکین، کہ عرش والے کے نزدیک وہ بڑے مقام اور مرتبے والا ہے، مطاع، سارے فرشتے اس کے ماتحت ہیں، سارے فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے، تم امین، اور نہ صرف یہ کہ قوت والا ہے بلکہ خود بھی امین ہے۔ بس اوقات آدمی جس کو اللہ طاقت اور قوت دے دیتا ہے وہ نشے میں چور ہو کر مظلوموں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا، اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے ماتحت موجود لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیتا ہے، اپنے ماتحت اموال میں خیانت شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ ہم انسانوں کا وطیرہ اور طریقہ، جس کو اللہ ذرا سی قوت دے دے، اقتدار اور اختیار دے دے، منصب اور عہدہ دے دے، دیکھیں وہ اپنے منصب کا کیسا ناجائز اور غلط استعمال کرتا ہے، ماتحت لوگوں کے مال کو لوٹ کا مال سمجھ کر یا اپنا ذاتی مال سمجھ کر لوٹنا شروع کر دیتا، جس کا جہاں جہاں بس چلتا ہے وہاں وہ اپنا جو ہے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے، جہاں جس کا بس چلتا ہے خیانت شروع کر دیتا، جس کا بس نہیں چلتا بس وہ بولتے رہ جاتے ہیں، خیانت نہیں کرتے۔ آج ہم حکمرانوں پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ ہمارے حکمران خائن، ہمارے حکمران یہ، اب دیکھیں کہ جن کو اختیارات حاصل ہیں، ہم لوگوں کو، عام آدمی کو، وہ کتنے امانت دار ہیں۔ ہمارے دکانداروں کو جا کر دیکھیں، ہمارے کاروباری طبقے کو جا کر دیکھیں، ہمارے ملازمت پیشہ لوگوں کو جا کر دیکھیں، کاروبار کرنے والا ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے، مصنوعات بنانے والا چیزوں کے اندر 2 نمبر ہی کرتا ہے، ملازم اپنے ملازمت کے اوقات میں خیانت کرتا ہے، پورا وقت نہیں دیتا، مالک ان کے حقوق میں ڈنڈی مار رہا ہے، گھر کا سربراہ ہے تو اولاد اور ماتحتوں کے حقوق میں ڈنڈی مار رہا ہے، کسی دفتر یا آفس کا بڑا ہے تو اپنے ماتحت لوگوں کے اور ملازمین کے حقوق پامال کر رہا ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے اختیار کی چیزیں ہیں وہاں ہم کتنا انصاف کر رہے ہوتے ہیں، کتنے امانت دار ہیں۔ ہر آدمی اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھے، ہر آدمی اپنے گریبان، تو جس کو جتنا بس چلتا ہے، جہاں جہاں چل رہا ہے وہ وہاں خیانت سے دریغ نہیں کرتا، کتراتا نہیں ہے، بس موقع نہیں ملتا تو ہم دوسروں پر انگلیاں اچھالتا رہتے ہیں، اعتراضات کرتے رہتے۔ ہر آدمی سب سے پہلے اپنی فکر کرے، اپنے اعمال کی فکر کرے۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اپنے نفس کی فکر کریں، پھر دوسروں پر انگلیاں اٹھائیں، اپنے اعمال اور اخلاق کو دیکھ لیں، اپنی امانت اور دیانت کو دیکھیں، اس کو پرکھیں، اس کو سنواریں، پھر ٹھیک کریں، پھر دیکھیں اللہ جل شانہ اس نظام کو کیسے ٹھیک کرتے۔
اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آج انفرادی محنت کی ضرورت ہے اپنی اپنی ذات پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے دونوں رخ، ایک مکہ مکرمہ کی زندگی 13 برس کی اور ایک رخ مدینہ منورہ کی 10 برس کی زندگی. مکہ مکرمہ کی 13 برس کی زندگی صرف اسی بات کی محنت تھی کہ ہر آدمی اپنی ذات میں سنور جائے، بااخلاق با کردار بن جائے. تو آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اثر نو جانچ پڑتال کریں، اس کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس کو بنانے کی کوشش کریں. اللہ آنے والے وقت کو خود ٹھیک کرے گا. ہم جیسے ہوں گے تو ہمارے حکمران بھی ایسے ہی ہوں گے. اس لیے اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ بھئی ہم تو بس جیسے چلتے رہیں، ہمارے حکمران حضرت عمر جیسے ہوں، حضرت جو ہے عمر بن عبدالعزیز جیسے ہوں، ان جیسی شخصیات کی طرح ہو. تیماغ حماقت پر مبنی باتیں ہیں. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نہ صرف قوت اور طاقت والے ہیں بلکہ اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ ساتھ وہ امین بھی ہیں. وما صاحبکم بمجنون. دوسرا اعتراض مشرکین یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے کرتے تھے کہ آپ مجنون، نعوذ باللہ، دیوانے ہیں اور اس قسم کی باتیں مجنونانہ باتیں کرتے ہیں. اللہ جل شانہ نے ان آیات میں اس کا بھی رد فرمایا کہ وما صاحبکم بمجنون. یہ جو تمہارے ساتھی ہیں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مجنون دیوانے نہیں ہیں، یہ دنیا کے عقل مند ترین آدمی ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اور جس فرشتے کے ذریعے وحی ان کے پاس آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اندازے سے ان کو فرشتہ کہہ رہے ہوں، بلکہ ان کو ان کی اپنی شکل میں بھی حضور نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ. حضور نے انہیں دیکھا ہے بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. ایک کھلی اور واضح فضا کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی اصل شکل میں بھی دیکھ چکے. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 2 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا، اور بعض کتابوں میں 4 دفعہ بھی دیکھنے کا ذکر ہے. پہلی دفعہ غار حرا میں، جب پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ متروک ہوا. پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ رک گیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وجہ سے بڑی فکر میں رہتے، کرب میں رہتے. بعض روایات کے اندر آتا ہے حضور فرماتے تھے کبھی کبھار میرے دل میں آتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں اور اپنے آپ کو نیچے گرا دوں. یعنی اس وحی کے سلسلے کے رک جانے کی وجہ سے جو کرب کی کیفیت تھی وہ بیان فرماتے. ایک دفعہ اسی فکر میں غار حرا پر تھا اور دل میں یہی خیالات اور وسوسے آ رہے تھے. اچانک میں نے اوپر سے آواز سنی کہ محمد اب اللہ کے برحق رسول ہیں. یہ سن کر میں نے اوپر دیکھا تو حضرت جبریل پر پھیلائے کھڑے ہوئے تھے اور آپ اپنی اصل حالت اور اپنی اصل شکل پر تھے. آپ کی پروں کی ہیبت ایسی تھی کہ جس نے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ رکھا تھا. اور اس وقت انہوں نے ان کی زبان سے یہی جملہ تھا کہ اے محمد اب اللہ کے برحق پیغمبر اور رسول. اور دوسرا معراج کے سفر میں سدرۃ المنتہا کے پاس جب آسمانوں کی سیر ہو رہی تھی، سدرۃ المنتہا یہ وہ آخری مقام ہے جہاں فرشتوں کو جانے کی اجازت. اس کے بعد سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تنہا سفر کیا اور اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوئے، زیارت کا شرف حاصل ہوا. تو وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کہ تحقیق حضور نے حضرت جبریل کو افق مبین یعنی کھلی ہوئی فضا میں دیکھا. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اور یہ اللہ کے رسول غیب کی باتوں پر بخیل بھی نہیں ہے. یہ اشارہ ان کاہنوں کی طرف ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہن بھی، نجومی، جادوگر وغیرہ کہتے تھے. اس زمانے کے کاہنوں کا دستور یہ تھا کہ اس قسم کی کہانت پر مبنی باتوں کے جاننے کا دعویٰ بھی کرتے، اور اگر کوئی کہتا کہ ہمیں بھی کچھ بتا دو، کوئی غیب کی بات بتا دو، تو اس پر پیسوں کا مطالبہ کرتے تھے. اور غیب کی باتوں کو جاننے کے لیے طرح طرح کے چلے کاٹتے، پہاڑوں کا رخ کرتے، جنات اور شیاطین سے ملاقات کی خواہشوں کا اظہار کرتے، طرح طرح کے چلے کاٹ کر اپنے آپ کو تکلیف میں بھی ڈالتے. اور اگر کوئی بات بالفرض کسی جن شیطان کے واسطے سے معلوم بھی ہو جاتی تو عام لوگوں کو نہ بتاتے، بلکہ کہتے پہلے ہمیں پیسے دو پھر ہم بتائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے جو مستقبل کی باتیں بتلائی، آپ ان میں حریص اور بخیل نہیں تھے اور نہ ہی کسی قسم کے پیسوں کا مطالبہ کرتے، بلکہ جو کچھ اللہ نے علم دیا آپ نے امت تک پہنچایا. امت کو آنے والی
فتنوں سے، آنے والی جو مستقبل کے واقعات سے، یا آنے والے آخرت کے مراحل سے آگاہ فرمائے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور آپ غیب کی باتوں پر بخیل نہیں ہے۔ یہاں پر مراد وہ باتیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو من جانب اللہ بتلائی گئی، ورنہ آپ اپنی ذات میں غیب کا علم رکھنے والے نہیں تھے، کیونکہ غیب کا علم ان اللہ عنده علم الساعہ، غیب کی ساری باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ہاں وہ باتیں جو اللہ کے رسول کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو من جانب اللہ بتلائی گئی، ان کا آپ کو علم تھا اور وہ آپ امت تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ جو کلام آپ پر پیش کیا جا رہا ہے یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، وہ حضرت جبریل کی زبانی بھیجا گیا کلام ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ان سارے اعتراضات اور اشکالات کو رد کرنے کے بعد اب مشرکین مکہ سے کہا جا رہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نبی برحق پر ایمان لاتے، اس کلام برحق پر ایمان لاتے، لیکن جاننے کے باوجود بھی، ان سب باتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، وہ الٹی راہ پر اور گمراہی کے راستے پر، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ کلام تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام جہان والوں کے لیے سراپا نصیحت ہے۔ ذکر کا معنی نصیحت کیا آتے ہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ کلام تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، ہر اس آدمی کے لیے کلام نصیحت ہے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے۔ نیت کریں، اشارہ اس طرف کر لیا کہ ہدایت صرف اس آدمی کو ملتی ہے جو ہدایت کی طلب میں ہو۔ جس آدمی کے دل میں طلب نہیں ہے اس آدمی کو ہدایت بھی نہیں ملتی۔ حضور کے زمانے میں کتنے مشرکین تھے، ابو لہب، ابو جہل، اس قسم کے لوگ، اور یہ قرآن سنتے تھے لیکن پھر بھی ہدایت ان کی مقدر میں نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق کی طلب کے ساتھ نہیں سنتے تھے، اور نہیں اس ارادے سے سنتے تھے کہ ہمیں اس سے حق ہدایت حاصل ہو۔ لہذا جو یہ چاہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلائے، اس کلام سے مجھے ہدایت ملے، ان لوگوں کے لیے کلام قرآن سراپا ہدایت ہے، سراپا ذکر و نصیحت ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور یاد رکھو تمہاری چاہت، تمہاری خواہش کا کوئی اعتبار نہیں، الا یہ کہ جو اللہ رب العالمین چاہے، یعنی ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ انسان اپنے اس کے مطابق، کوشش کے مطابق حق کا، ہدایت کا طلبگار رہے۔ اللہ کی طرف سے جب ہدایت مقدر میں ہوگی، نصیب میں ہوگی، تو ہدایت بھی اسے ملے گی۔ ہر حال میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا، اسی طرح یہ دعا بھی قرآن کریم نے ہمیں سکھلائی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ مت کیجیے، انك انت الوهاب، بے شک آپ بہت ہدایت دینے والے۔ ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کے اندر روزمرہ کی دعاؤں کے اندر شامل کیجیے، کیونکہ اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ خاتمہ کس کا کس حال پر ہوتا ہے اس کا ہم اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ہر حال میں ان دعاؤں کا اہتمام ہو تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم، آمين برحمتك۔